سب سے پہلے تو اس ماہ مبارک میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مقبول بھی ہے، اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی آیت مبارکہ ہے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، تو لہٰذا جب آیت مبارک اس مہینے میں نازل ہوئی تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ لہٰذا اس مہینے میں عبادت جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ وہ گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 صدی میں ایک بزرگ تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، تو ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورہ تفسیر روح البیان میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ مکہ پاک میں لوگ اس رات کے لیے خصوصی طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے، عبادت کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس رات خوشبو لگایا کرتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، اور بیت اللہ شریف میں جا کر ساری رات جو ہے وہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اور آپ ہی سے ایک روایت ہے کہ اس رات جو ہے وہ مکے کے لوگ جو تھے وہ 100 رکعت نماز نوافل ادا کرتے تھے، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ روح البیان میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں بلکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس رات کی عبادت کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی اس حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ آج کی رات نامہ اعمال، جیسے ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے قبل آپ نے بھی کہا کہ نامہ اعمال جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر جو کون سی ایسی عبادات ہیں جو اس رات میں کرنی چاہیے جو کہ بہت فضیلت کا مقام رکھتی ہیں؟ اس رات جو ہے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اس رات جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، اس رات جو ہے وہ استغفار جو ہے اس کی زیادہ کثرت کرنی۔ کچھ احادیث کی روشنی میں کچھ واقعات پہ، اسلامک واقعات پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ اسلامی واقعات کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو کہ امیر المومنین ہو گزرے ہیں، وہ بھی اس رات جو ہے وہ کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے، اور اپنی گھر میں خصوصی طور پہ اہتمام فرمایا کرتے تھے اس رات کے حوالے سے کہ اس رات جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں لوگوں کا اجتماع کرتے تھے، اور اجتماع کرنے کے بعد اس رات کو گریہ وزاری کا نام جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اس رات جو ہے وہ گریہ وزاری کرتے تھے اور رب کے حضور جو ہے خضوع اور خشوع سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک ہستیاں تھیں، مگر اس کے باوجود وہ بھی گناہوں سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر روز جو ہے وہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے، جو ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ اگر اس میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، اس لیے ہمیں جو ہے ان کی نسبت کثرت سے جو ہے وہ استغفار کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ بھی اس رات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتائیے گا قبرستان جانا کیسا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرنے کی رات تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ جنت البقیع میں پہنچی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں دعا فرما رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس رات جنت البقیع میں، تو فرمایا کہ اس رات جو ہے وہ جنت البقیع میں آنے کا مقصد ایک تو موت کو یاد کرنے کا مقصد ہے، اور دوسرا اپنے جو قریبی ہیں، جو اپنے ملنے والے ہیں، کیونکہ اس وقت تو جنت البقیع میں